صبح نہار منہ قرآن پاک کی ایک سورت پڑھ لو، اندرونی بیرونی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ مہنگی دوائیوں سے جان چھڑائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، آج قرآن پاک کی ایک ایسی سورت کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسی سورت ہے کہ اگر آپ اس سورت کا وظیفہ صبح نہار منہ پڑھ لیتے ہیں تو پورا سال آپ کا گھر دولت سے خالی نہیں رہے گا۔ لا علاج بیماری کا علاج صرف اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ جو بندہ بھی نہار منہ اس سورت کو اس طرح سے پڑھے گا جیسے آپ کو آج کس ویڈیو میں بتایا جائے گا، تو اس بندے کے ہاتھ میں گویا الادین کا چراغ آ جاتا ہے۔ ناظرین، اگر فقیر محتاج جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا کھانا بھی موجود نہیں، جس کے گھر سے تنگ دستی ختم نہیں ہوتی، جس کے گھر سے غربت نہیں جاتی، غریبی جس کا مقدر بن چکی ہے، اگر وہ فقیر وہ محتاج بھی یہ عمل کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی غنی کر دیتا ہے، اس کو بھی مالدار بنا دیتا ہے۔ ناظرین، آج ایسی صورت کا عمل آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا جس کو ہم ہر روزانہ 5 وقت کی نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں۔ اگر نماز میں ہم اس صورت کو نہ پڑھیں تو ہماری نماز نہیں ہوتی۔ تو اندازہ لگائیے یہ کتنا قیمتی عمل ہے، یہ کتنی قیمتی صورت ہے جس کا عمل آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالے وہ سونا بن جائے، جس کام کو کرے وہ پورا ہو جائے، جس مقصد کے لیے پڑھے اس کو کامیابی مل جائے، جہاں کاروبار کے لیے جائے اس کو کبھی نقصان نہ پہنچے، اس کا کاروبار ترقی کرے، جس شخص کا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اسے روز تھانے کچہری میں جانا پڑتا ہے تو وہ یہ عمل کر لے، انشاءاللہ اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، وہ شخص جس کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، جس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، جو شخص بہت زیادہ مقروض ہے، قرضہ اترنے کا کوئی چانس اس کو نظر نہیں آتا، وہ قرضے میں ڈوب چکا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ یہ وظیفہ یہ عمل لازمی کرے۔ بس آپ نے یہ ویڈیو آخر تک مکمل دیکھنی ہے۔ انشاءاللہ آج ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں کہ جس کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ کی زندگی میں اتنی تبدیلی آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کا نصیب چمک جائے گا۔ ناظرین، آج کا عمل سورہ فاتحہ کا عمل ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ اس سورت کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اگر میں آپ کو اس کی فضیلتیں بتانے لگ جاؤں تو بہت زیادہ وقت چاہیے ہوگا۔ میں بس آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ مسلم شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے۔ ایک مرتبہ فرشتہ آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ نبوت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کس بات کی مبارک ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور ایسے عطا فرمائے ہیں کہ آپ سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 نور عطا نہیں کیے۔ ان میں سے ایک نور سورت فاتحہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص آپ کو عطا فرمائی ہے۔ حاضرین، اب آپ خود سوچیں، اندازہ لگائیے کتنی بابرکت یہ صورت ہوگی جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتہ مبارکباد دے رہا ہے۔ دوستو، آج اس عمل کو سمجھ کر کیجئے، توجہ کے ساتھ کیجئے۔ جو بندہ اس عمل کو آج کے دن سمجھ کر لے گا، اس کی زندگی کے سارے دکھ درد ختم ہو جائیں گے، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ بیماروں کے لیے اگر اس عمل کو کریں گے تو ان کو شفا ملے گی، بے روزگار کرے گا تو اس کو روزگار ملے گا، اگر مفلس محتاج تنگ دست کرے گا تو غنی ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا، اور اتنا مالدار ہو جائے گا کہ اس کے محلے میں، اس کے علاقے میں اس کے جتنا کوئی شخص مالدار نہیں ہوگا۔ اس قدر یقینی عمل ہے کہ آپ ایک بار آزما کر دیکھیں، پھر آپ اپنی آنکھوں سے خود اس کے کمالات دیکھ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی مثل نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں، نہ کسی اور آسمانی کتاب میں ہے۔ تفسیر کبیر میں یہ بات موجود ہے۔ یہ سمجھیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ مجبور ہو جائیں گے کہ اس عمل کو کرنا کتنا ضروری ہے۔ تفسیر کبیر میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 104 کتابیں اور صحیفے اتارے ہیں، اور ان ساری آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا سارا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھ دیا ہے۔ یعنی ان 400 صحیفوں کا جتنا بھی علم ہے اللہ تعالیٰ نے ان 4 کتابوں میں رکھ دیا، پھر ان سب کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھ دیا۔ پھر قرآن پاک کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں، جتنی بھی برکتیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر رکھ دی ہیں، جس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔
قرآن مجید دیکھنے میں تو الف لام میم سے لے کر سورہ ناس تک ہے، لیکن اس کے اندر اتنا علم ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ جمع کر کے سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیا ہے، اور جس نے سورہ فاتحہ سیکھ لی گویا اس نے ساری آسمانی کتابیں سیکھ لی، جس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی گویا اس نے تمام آسمانی کتابیں پڑھ لی۔ سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے کہ اس کا پڑھنا نماز میں واجب ہے، چاہے آپ فرض نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، وطر کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کے اندر اس صورت کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اندازہ لگائیے اس صورت کی کتنی فضیلتیں ہیں، کتنا بلند مقام ہے۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے عذاب کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے۔ تو اندازہ لگائیے یہ کتنی قیمتی صورت ہے۔ اس صورت کی 7 آیات ہیں، آپ نے یہ 7 آیات پڑھنی ہے۔ جو شخص بھی یہ صورت پڑھ کر جو دعا مانگتا ہے، وہ اگر لا علاج مریض کے لیے دعا مانگے جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یا جس وقت بھی آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد نہار منہ آپ یہ عمل کریں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، اور عمل کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنے کے لیے تازہ وضو کرنا ہے، اور کچھ کھانا پینا نہیں ہے، صرف اس صورت کو پڑھنا ہے۔ یہی اس کی شرط ہے کہ صورت پڑھتے وقت آپ کو ہر صورت باوضو ہونا چاہیے، اور اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، کسی کی باتوں کا جواب نہیں دینا، اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اور پھر آپ نے قبلہ کی طرف منہ کر کے اس صورت کو پڑھنا ہے۔ بس آپ نے ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ان شرائط پر عمل کر کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ پھر آپ جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے آپ کو فائدہ ہوگا، جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے آپ کو کامیابی ملے گی۔ اب اس کا طریقہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ آپ نے اس وظیفے، اس عمل کو کیسے کرنا ہے۔ آپ صبح فجر کے وقت اٹھ جائیں، فجر کی نماز کے لیے وضو کریں۔ فجر کی نماز مرد حضرات مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور خواتین گھر میں فجر کی نماز ادا کر لیں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ، اسی جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، کسی سے بات کیے بغیر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 5، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو بھی آپ کو آتا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے جو نماز والا درود پاک ہے، تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، اور سب سے پہلے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، آپ 10 لاکھ چاہتے ہیں، 20 لاکھ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے لیے رقم کا بندوبست ہو جائے، تو اس کی نیت کر لے کہ مجھے اتنی رقم مل جائے۔ یا آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو اس کی نیت کر لیں کہ اچھی جگہ رشتہ ہو جائے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوتی ہے،
کیونکہ یہ سورہ مبارکہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ بھی ہے۔ آپ اس سورہ مبارکہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنی ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی: نماز فجر ادا کرنے کے بعد نہار منہ سب سے پہلے 5، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر 11 بار یا اللہ پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے اور آخری نمبر پر 11 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، آپ کی ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ جب آپ یہ وظیفہ شروع کریں تو اپنے ساتھ ایک پانی کی بوتل بھی ضرور رکھیں۔ جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو آپ نے اس پر دم کر دینا ہے۔ اب یہ پانی جس مریض کو آپ پلائیں گے انشاءاللہ اس کو شفا ملے گی۔ اگر آپ اپنے کاروبار والی جگہ پر چھڑکیں گے، جہاں آپ کی دکان ہے یا جہاں آپ کا کاروبار ہے، اور آپ کا کاروبار نہیں چل رہا تو وہاں اس کا پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ضرور چھڑکنا ہے، لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ پانی زمین پر نہ گرے ورنہ گناہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ کا کاروبار پھر سے چل پڑے گا، آپ کے کاروبار میں ترقی ہو جائے گی، آپ کی آمدنی بڑھ جائے گی۔ کسی طرح اگر کوئی لاعلاج مریض ہے تو وہ اس پانی کو تھوڑا سا روزانہ پی لے تو اس کی جو بھی بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کو اللہ تعالیٰ تندرستی عطا فرمائے گا۔ آپ نے اس عمل کو اسی طریقے سے کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس عمل کے بعد جو بھی آپ دعا مانگیں گے، جو آپ زبان سے کہیں گے، وہ آپ کی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے پورے یقین اور کامل بھروسے سے اس عمل کو کرنا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ آمین۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔